سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے ایک بار پھر سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بولیاں انہوں نے لگائی ہیں جن کے بیرون ملک دولت کے انبار لگے ہیں۔ شیخ رشید نے 10 سے 15 دن میں نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکلنے کی بھی پیشگوئی کر دی۔ عوامی مسلم لیگ کے قائد شیخ رشید کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا۔ آج جو ہے وہ سجیل سواتی صاحب نے داخل کیا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اسے کل جسٹس عامر صاحب کی عدالت میں ہم نے درخواست دائر کی ہے، عامر فاروق صاحب کی، کیونکہ اب تو یہ منڈی جو ہے اگر ہماری بات نہ مانے گی، ہم الیکشن نہیں روکنا چاہتے۔ پہلے دن کی ہماری پلی یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے فورن میں ایسٹس ہیں، جن کے فورن پاسپورٹ ہیں، یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آج اخبار دیکھیں، شرم آتی ہے کہ یہ ہاؤس آف لا اپر ہاؤس ہے، یا ایک جملہ بھی میں بولنا نہیں چاہتا کہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ہمارے 20 ممبر بکے ہیں، اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمارے 14 ممبر بکے ہیں۔ میں ان کی زبان میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا، اور بلوچستان کی پوری منڈی بکی ہے۔ یہ ایک ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں، اور جن لوگوں نے ووٹ خریدے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں یا پاکستان میں نیب میں مطلوب ہیں، دوسرے ملکوں میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور ایک دفعہ بکنے اور بکنے کے بعد اب چیئرمین سینٹ کی بولی لگ رہی ہے۔ کیا قوم سوچ سکتی ہے کہ کے پی کے میں بلوچستان کی بات نہیں کرتا، ایک ایک ووٹ 5-5 کروڑ روپے میں ملا ہے۔ ایک ایک ووٹ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ریکمینڈر اور سیکنڈر کے لوگوں نے 1.5 کروڑ روپیہ لیا ہے، اور ایون پنجاب میں آپ دیکھیں کتنا بڑا ان کا بھی اپسیٹ ہوا ہے کہ زبیر کے ووٹ کدھر گئے ہیں، محمود الحسن نے اتنے کیسے لیے ہیں۔ کوئی گروپ پنجاب میں بھی نون لیگ کا ایسا نہیں تھا جس میں 4 سے 6 بندے ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ شیخ رشید نے سینٹ انتخابات میں کروڑوں روپے کی ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، اسلام آباد میں 15 ووٹ جو ہیں، لوگوں کا ضمیر جاگ گیا۔ 8-10 مشاہد حسین کے اور اسد جنیجو کے 4-5، 16 سے 20 ووٹ لوگوں نے مسترد کیے ہیں۔ لوگوں کو آپ جمہوریت کا درس دے رہے ہیں، اپنی چارپائی کے نیچے آپ دیکھ نہیں رہے۔ ٹکٹ جو ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، میں نہیں سمجھتا، میں سب کا نام نہیں لیتا، میں دعوے سے کہوں گا یہ اگر ہماری پٹیشن جو ہے منظور ہو گئی، ہم کچھ نہیں کہتے، صرف ایک ایفیڈیوٹ چاہتے ہیں۔ ایک ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن جو خود لے سکتا ہے، عدالت میں جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ انٹائٹل ہے، وہ پاورفل ہے، کہے پہلے ہم نے 19 مطالبے کیے تھے کیونکہ فارم میں 19 تبدیلیاں ہیں، فارم میں 19 تبدیلیاں، لیکن ہم 5 پہ آ گئے ہیں۔ اگر یہ 5 کی بھی پلی ہماری منظور ہو گئی، ہماری درخواست مانی گئی، آپ یقین جانیں یہ ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کے خلاف پیش نہیں ہو رہے، کسی سینیٹر کے خلاف پیش نہیں ہو رہے۔ وقت ثابت کرے گا جنہوں نے 8-8 10-10 ووٹ زیادہ لیے ہیں اور منڈی میں بوریوں پہ بلیڈ مارے ہیں۔ رات کے وقت کرنسی ڈیلروں نے پنڈی سے پیسے بھیجے ہیں بوریوں میں اور ڈالوں میں کہ پیسے کم پڑ گئے کے پی کے میں۔ نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا تھا، یہ آپ کی جمہوریت ہے، اور آپ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں جناب علی کہ 5 ججوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آپ کے ساتھ اس ملک میں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہماری لوٹی ہوئی دولت ہے، آپ اس کا کچھ حصہ زکوٰۃ کے پیسے لوگوں کے جلسوں میں لگا رہے ہیں۔ ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے، اگر آپ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ ملک اس آئین اور قانون کے ضابطے میں نہیں چل سکتا، اور یہ 5 ہمارے جو پرے ہے کہ جناب ان کا پوچھا جائے، یہ تو انڈین نیشنل آ کے یہاں الیکشن لڑ سکتا ہے سینٹ میں، اگر را کسی کو پیسے دے دے وہ آ جائے۔ اس ملک میں آ کے ایسا کوئی بندہ آ سکتا ہے جو سارے نظام کو سازش کی بہن چڑھا دے۔ کل ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عامر فاروقی صاحب کو نبی کے صدقے میں صحت دے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ رکیں، لیکن چور، ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان جن کا کوئی رول نہیں ہے سوائے حرام کی کمائی کے، ان کا راستہ روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ہم نہیں تو کل کوئی اور پروف ضرور دے دے گا کہ یہ ڈوئل نیشنل ہیں، یہ منی لانڈرر ہیں، ان کے اتنے ایسٹس فارن میں ہیں، یہ ضرور ڈسکلوز ہو جاتے ہیں۔
کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. شیخ رشید نے 30 مارچ کو نواز شریف کی سیاست کے خاتمے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، اور آج کے دور میں پیسہ بول رہا ہے، پیسہ جمہوریت ہے، پیسہ سیاست ہے، لوٹ کا مال مائی باپ ہے، لوٹ کے مال پہ یہ دھنداتے پھر رہے ہیں. اور کل کسی نے کہا کہ ہم نے اگر اپنی زندگی زیادہ سائز سے گزار رہے ہیں تو پھر کیا تکلیف ہے. اور جس طرح ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور فوج کو نشانہ بنانے سے اوائڈ کیا جا رہا ہے آج کل، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. الٹیمیٹلی ان کا مشن نہ جمہوریت ہے، نہ الیکشن ہے، نہ سینٹ کا چیئرمین ہے. اس سارے ماحول کو گندا اور پراگندہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں 30 مارچ کہتا آ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں 10-15 دن کا مارجن دے دیں، یہ خود گندے اور پراگندے ہوں گے اور ان کی سیاست کا تابوت نکلے گا جو اس ملک کی جمہوریت، اس ملک کی فوج اور اس ملک کی عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کے ساتھ یہ جو ختم نبوت کا آپ نے اٹھایا تھا، انشاءاللہ العظیم آپ کے ساتھ آپ کو ہمارا. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر.